بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج ایک پیغام آپ سماعت فرمائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں جب ہر چیز کا بیان کر دیا ہے تو ہم یہ دوسری کتابیں کیوں پڑھیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کا ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اور 150 سال پرانے علماء کرام کی تفسیر دیکھیں۔ جتنے بھی جھنجٹ ہو رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ وقف بل کے مسئلے سے لوگ جو گھبرا رہے ہیں وہ سارے مسائل کا حل، وقف بل کا مسائل کا حل، ہر چیز کا حل قرآن کریم کے اندر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو قرآن اور حدیث کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کرو، یعنی ہر چیز کا حل قرآن میں اور حدیث پاک میں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی اپنی کتابوں کے پرچار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، وقف بل آیا کیوں؟ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وقف بل یہ کیوں آیا، پاس کیوں ہوا لوک سبھا سے اور ویدھان سبھا سے، یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ جو وقف بل لوک سبھا میں پاس ہوا ہے، ویدھان سبھا میں پاس ہوا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا مطلب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری کرنی کا کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن میں ذکر ہوا کہ نہیں وقف بل کا؟ آج جو لوگ گھبرا رہے ہیں کہ یار وقف بل آیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ارے وقف کو برباد کس نے کیا؟ یہ جتنی بھی املاک تھی، کوئی زبر سے پڑھے املاک، ہم املاک پڑھتے ہیں، کوئی املاک پڑھے گا، املاک بھی لکھا ہے بصر کی جگہ جیسے ابصار بر وزن افعال کے، لیکن بعض جمع ایسی ہوتی ہیں جو زیر سے بھی ہیں، زبر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ وقف کی املاک کو کس نے برباد کیا؟ بھوپال میں چل جاؤ، آج قبرستانوں کے اوپر گھر کس نے بنائے؟ بھوپال میں قبرستانوں پہ مسجدیں کس نے بنائی؟ ہمارے یہاں کے دیکھ لو آپ۔ تو قبرستانوں میں مسجدیں کس نے بنائیں؟ گھر کس نے بنائے؟ قبرستانوں کی زمینوں پر کس نے قبضہ کیا؟ وقف کی ملکیت کو کس نے بیچا؟ کیا ہمارے ہندو بھائیوں نے بیچا؟ ارے مسلمانوں کے پاس تو وقف تھا 70 سال سے 75 سال سے، اس کو کیا صحیح استعمال کیا گیا؟ ارے آپ وقف کو اگر صحیح استعمال کرتے، ہندو بھائیوں کی بھی مدد کرتے، پریشان حالوں کی مدد کرتے، اس میں کچھ اسپتال بناتے، کالج بناتے، کوچنگ اسکول بناتے، با پردہ مسلم لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے ہر طبقے کی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی 100% نمازیں قضا ہوتی ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کیونکہ وہاں ایسا انتظام ہی نہیں ہے، وہاں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اور لڑکیاں تو ویسے بھی شرماتی ہیں، لڑکے کہیں چھپ چھپا کے پڑھ لیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً لڑکے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوٹا میں جتنے بھی کالج ہیں اور بھی جگہ جہاں جہاں جتنے کالج ہیں، لڑکے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان کی نمازیں جو قضا ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ وقف والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ اگر یہ صحیح استعمال کرتے وقف کی ملکیت کو
تو آج مسلمان لڑکوں کی نماز قضا نہیں ہوتی، خود کے اسکول ہوتے، کالج ہوتے، یونیورسٹیاں ہوتی۔ کیا اس بات پر جتنے بھی علماء تھے دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی کے، انہوں نے کبھی توجہ دلائی کہ واقعی میں ہماری جو جوان لڑکیاں جاتی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیاں، سب کی نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ کیونکہ ظہر کی نماز کا ٹائم عموماً سردی میں 4 بجے 3:30 بجے تک رہتا ہے، یو پی میں 3:30 تک رہتا ہے، اور لڑکیاں واپس آتی ہیں 3 بجے۔ تو اب وہ کیسے نماز پڑھ لیں گی جب 3 بجے واپس ہوں گی؟ آدھا گھنٹہ آنے میں لگ جائے گا، گھر آتے آتے ظہر کی نماز قضا۔ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو تھکی آ رہی ہوں گی تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گی۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ٹیوشن جانا ہے تو عصر کی نماز بھی قضا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور حدیث میں الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ اب بتاؤ، بالغ مرد عورت مسلمانوں پر نماز فرض ہے، یہ قضا ہو رہی ہے کالجوں میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سبھی طبقے کے علماء ہیں، دیوبند بریلی اہل حدیث سب طبقے کے علماء اس کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت میں ان کو جواب دینا ہوگا کہ جانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس بارے میں کوشش نہیں کی کہ سب مل کر واقعی میں ہم کوچنگ بنائیں اپنے اپنے علاقوں میں، یہ اسکول بنائیں تاکہ لڑکیاں باپردہ اسکولوں میں پڑھیں، ان کی نمازیں قضا نہ ہوں۔ آج جو فرار ہونے کا سلسلہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کا کوئی انتظام نہیں، تو لڑکیاں کتنی فرار ہو رہی ہیں اسکولوں سے، کالجوں سے۔ ایک وقفی ہی مسئلہ نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل، ہر چیز کا حل قرآن کریم کے اندر ہے، بشرطے کہ اس پر عمل کرو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اس پر شیطان کو مسلط کر